عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وقال تعالی ورفعنا لك ذکرک، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر۔ ہر قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی صلی اللہ وحدہ لا شریک لہ لائق الذبح، جو رب العالمین تنہا ساری مخلوقات کا مشکل کشا، حاجت روا، روزی رساں ہے۔ انگنت درود و سلام ہوں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدسہ جماعت پر، خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، گزشتہ خطبہ اعمال صالح کو برباد کرنے والے امور کون کون سے ہیں آپ نے سنا۔ آج خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ انبیاء کی ایک آیت کریمہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور دوسری ورفعنا لک ذکرک۔ آج کا خطبہ مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور گستاخی رسول کا انجام کیا ہے۔ دراصل دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں، ساری مخلوقوں کا خالق صرف ایک اللہ ہے۔ اس اللہ کی ایک خاص صفت ہے رحیمیت، شفقت و مہربانی، رحم کرنے والا۔ قرآن مجید کے اندر لفظ رحیم 57 بار سے زیادہ استعمال ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین بہت بڑا رحیم ہے، رحم و کرم کرنے والا ہے۔ وہ دنیا میں سب کے لیے رحیم ہے، آخرت میں سب کے لیے رحیم نہیں ہوگا، مومنوں کے لیے رحیم ہوگا۔ رحمان الدنیا اور رحیم الدنیا ہے، اللہ کی خاص صفت ہے۔ سب سے بڑا باغی اگر کوئی دنیا میں ہوگا، فرعون جیسا انا ربکم الاعلی کہنے والا، اس کو بھی روزی اس اللہ نے دی، اپنی نعمتیں اس کو بھی دیں۔ قیامت تک آنے والے جتنے بھی باغی، اللہ کے نافرمان، اس کے منتخب کیے ہوئے رسول کے گستاخ، ان کی سانسیں، ان کی دھڑکنیں، ان کو جو نعمتیں ملی ہیں، یہ بھی اسی اللہ کی طرف سے۔ اس کی صفت ہے ایک رحیم۔ جہاں اللہ کی صفت رحیم ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ صفت اپنے اس کلام میں بھی رکھی جس کو نازل کیا۔ اس قرآن کے بارے میں ہدی و رحمہ، کہ یہ قرآن، یہ آسمانی وحی، یہ تمہارے لیے ہدایت کا ذریعہ، تمہارے لیے دنیا اور آخرت کا قانون، و رحمہ، اور رحمت ہے۔ یہ قرآن مجید کی تعلیمات سراپا ساری انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ اللہ نے قرآن کو رحمت کہا، اللہ نے اپنی صفت رحیم بیان کی، اور یہ کلام، یہ قرآن جس مبارک ہستی پہ نازل ہوا، اس کی صفت ذکر کی، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ ہم نے آپ کو دنیا والوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے۔ گویا اللہ رحیم، قرآن بھی رحمت،
اور امام الانبیاء جن کے قلب اطہر پہ قرآن نازل ہوا وہ رحمت للعالمین. جو ذات رحمت للعالمین ہو، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری دنیا کے سارے مذاہب کے لوگوں کے لیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت ہے. سراپا رحمت ہیں. جو رحمت نہ مانے اس کے علم کی کمی ہے، نالج کی کمی ہے، اس کی ذہن سازی ہے، اپنی خواہش ہے، یا اس کے پس پیش کوئی اور بات ہے. در حقیقت اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ نہیں کیا. ایک غیر مسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، مدنی زندگی، خواہ وہ 23 سالہ دور نبوت ہو یا اس سے قبل کی زندگی ہو، انصاف کے ساتھ اگر اس زندگی کا مطالعہ کر لے، وہ یہ کہنے پہ مجبور ہوگا کہ دنیا میں ایسی شخصیت آج تک کوئی نہیں آئی. تو آپ کو اللہ نے، خالق نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے. جس ذات کو اللہ رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے وہ کبھی زحمت نہیں ہو سکتی، وہ ہمیشہ رحمت ہے. یہی وجہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے انما انا لم تبعث لعانا وانما بعثت رحمتا. مجھے لعن طعن کرنے والا بنا کر کے نہیں بھیجا، فحاش نہیں ہوں میں، بد کلامی کرنے والا نہیں ہوں میں، بد بولنے والا نہیں ہوں میں، تکلیف دینے والا نہیں ہوں میں. مجھے میرے خالق نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے. چاہے وہ آگ کی پرستش کرنے والے ہو، سورج چاند کی کرنے والے ہوں، مورتی کی کرنے والے ہوں، جس کی بھی پوجا پاٹ کرنے والے ہوں، رسول اللہ سب کے لیے رحمت ہیں، سب کے لیے مہربان ہیں. اگر آپ کی مہربانی، آپ کی شفقت کی مثالیں دیکھنی ہے تو سیرت کی کتابیں پڑھ کر کے دیکھیں، رحمت للعالمین پڑھ کے دیکھیں، رحیق المختوم پڑھ کے دیکھیں، تاریخ ابن خلدون پڑھ کر کے دیکھیں، احادیث کی کتابیں پڑھ کر کے دیکھیں. ہمیں معلوم ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے خطاب دیا رحمت للعالمین، سراپا وہ رحمت جس کو قرآن نے کہا وہ آپ کی زندگی کے اندر موجود تھی. دوسری بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما انا رحمت ومہتدۃ. میں رحمت بھی ہوں اور لوگوں کے لیے ہدایت کا ایک تحفہ ہوں. میں جس رسول کو رحمت کہا، جس رسول کو ہدایت کا ایک تحفہ کہا، انسانیت کا درس دینے والا علمدار قرار دیا، وہ رسول کبھی کسی کے لیے زحمت نہیں ہو سکتی. تو اللہ رحیم، قرآن رحمت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین. اور جب یہ قرآن نازل ہوا، جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے، جو صحابی کہلائے، ان کو اللہ نے کیا خطاب دیا؟ کہا رحماء بینہم، یہ بھی آپس میں بڑے رحیم. قرآن رحمت، نبی رحمت، صحابہ رحماء بینہم، اللہ رحیم. واللہ جس ذات نے اس قرآن کو نازل کیا، جس ذات نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا، اور جس ذات نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو چنا، اس ذات نے یہ صفت ان کے اندر رکھی. دنیا اس لفظ رحمت اور لفظ مہتدی جو نبی کے لیے الفاظ قرآن اور حدیث نے بیان کیے ہیں، اس کے برخلاف زندگیاں صرف ہو جائیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کوئی پیش نہیں کر سکتا ہے. آپ رحمت للعالمین.
آپ کا مقام ہے، اللہ رب العالمین نے منتخب کیا ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5938، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 5938، آپ فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفیٰ کنانۃ من قریش۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل میں سے کنانہ کو چن لیا، اللہ نے منتخب کیا ہے، اور کنانہ میں سے قریش کو منتخب کیا، قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب کیا، واصطفانی من بنی ہاشم، اور مجھے بنی ہاشم میں سے چنا ہے۔ جس ذات کا انتخاب خالق کائنات نے کس انداز سے کیا؟ اسماعیل کی اولاد میں سے خاندان کو چنا، اس خاندان میں سے دوسرے خاندان کو چنا، اس میں سے تیسرے کو بنی ہاشم کو چنا، اور بنی ہاشم میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے میرے رب نے چن لیا، منتخب کر لیا۔ جس ذات کا انتخاب اللہ کرے، جس ذات کو اللہ رحمت للعالمین کہے، دنیا کا کوئی شخص کم فہمی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے اس ذات کی گستاخی کرے، اس ذات کو برا بلا کہے، وہ کیا سمجھتے ہیں ہم صحیح کر رہے ہیں؟ ہم ایسی باتیں کر کر کے فیمس ہو جائیں، دنیا میں سب سے زیادہ دیکھے اور سنے جائیں، یہ ایک سازش ہے رچی ہوئی۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام بلند کیا وہ ان الفاظوں میں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ ان الفاظوں میں ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے میں نے اپنے نبی کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ کیسے بلند کیا ہے؟ کون سی اذان ہے جس میں اللہ کے نام کے ساتھ نبی کا نام نہ ہو؟ کون سی نماز ہے کہ جس نماز میں اللہ کا نام ہو اور نبی کا نام نہ ہو؟ حسان ابن ثابت نے کہا تھا وَضَمَّ الْإِلَٰهَ اسْمٌ مَعَ اسْمِهِ اِذْ قَالَ الْمُعَذِّنُ فِي الْخَمْسِ أَشْهَدُ۔ یہ وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے ساتھ، اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام، اپنے چہیتے کا نام، اپنے انتخاب کیے ہوئے نبی کا نام رکھا ہے۔ اذ قال المعذن فی الخمس اشہد، جب معذن پنجگانہ نماز میں نماز کے لیے اذان دیتا ہے تو کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو دوسرا وہ اشہد ان محمد رسول اللہ، دونوں چیزیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ، دونوں چیزیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کا اللہ نے خود بلند کیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اب جس کا ذکر اللہ بلند کرے، جس کا مقام اللہ بلند کرے، جس کی فضیلت اللہ بیان کرے، جو ساری مخلوقات کا خالق، دنیا کے سارے لوگ اس کے گستاخ بن جائیں، ان کی گستاخیاں کرنے لگ جائیں، توہین کرنے لگ جائیں، ان کا مقام کبھی کم نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ دنیا ساری اکٹھی ہو جائے اور بالآخر اس کا انجام کیا ہونے والا ہے وہ آپ ابھی حدیث کی روشنی میں سننا، کہ آج تک جن لوگوں نے اس ہستی کی گستاخی کی، اس ہستی کی شان میں توہین آمیز کلمات کہے، اپنے لبوں کو کھولا، اپنی قلموں کو چلایا، ان کا انجام کبھی، تاریخ گواہ نہیں ہے اس بات پہ کہ ان کا انجام کبھی اچھا ہوا۔ تاریخ شاہد ہے کہ ان کا انجام ہمیشہ برا ہوا ہے، اور ہو بھی کیوں نہ۔ اللہ نے جن کا ذکر بلند کیا، جن کو رحمت للعالمین کہا، جن کی صفت یہ کہ ان کے اوپر کوڑا کرکٹ ڈالنے والی خاتون، آپ نے کبھی ان کو برا نہیں کہا، آپ نے کبھی ان کو اذیت نہیں دی، اور دیکھا کہ کوڑا نہیں ڈالا ہے، آج کیا بات ہوگی، کہاں چلی گئی؟ پوچھا بھائی میرے اوپر کوڑا پھینکنے والی کہاں چلی گئی؟ پتہ چلا بیمار ہے، ان کی عیادت کرنے چلے گئے۔ یہ رحمت للعالمین
دشمنوں کے ساتھ ایسا معاملہ، ایسا برتاؤ کرنے والے کہ وہ جو کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی اس کی عیادت کرنے چلے گئے. کہاں چلی گئی؟ آج کوڑا کیوں نہیں ڈالا؟ اب رحمت تھے. آپ نے کئی مقامات ایسے آئے، طائف کے اندر کتنا مارا، پریشان کیا. پہاڑی کے فرشتے بھی آئے کہ آپ کہیں تو ان کو پیس دیا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نہیں، یہ میری قوم جانتی نہیں ہے، اللہ علمی کی وجہ سے ایسا کر رہی ہے، مجھے امید ہے ان کی نسلیں جانیں گی. اس سے بڑے رحمت کی دلیل اور کیا ہوگی؟ کئی سارے مقامات پر زندہ جاوید مثال ایسی موجود ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بھی رحمت سے، شفقت سے، مہربانی سے پیش آئے. ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو اچھائی سے دور کیا، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا. سمامہ بن اسال دشمن رسول، دشمن صحابہ، مسجد نبوی میں لائے گئے. کوئی کھانا دے رہا ہے، کوئی پانی دے رہا ہے، کوئی کھجور دے رہا ہے، کوئی اچھی طریقے سے پوچھ رہا ہے بھائی کیا بات؟ میرے دشمن لوگ ہیں، میں ان کا دشمن ہوں، یہ کیا برتاؤ کر رہے میرے ساتھ؟ جب چھوڑا تو کیا ہوا؟ اخلاق نے، کردار نے، انسانیت نے ان کو اسلام لانے پہ مجبور کیا. کئی ساری ایسی مثالیں ہیں. لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میں تو وہ ہوں جس کو اللہ نے اتنے خاندانوں میں سے ایسے چنا ہے. جس ذات کا انتخاب ایسے ہو، وہ ذات کبھی زحمت کسی کے لیے نہیں ہو سکتی. وہ سراپا رحمت ہے، قیامت کی صبح تک ساری انسانیت کے لیے رحمت ہے. یہی نہیں، مسند احمد کی 22-29 نمبر کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ نظر علی قلوب العباد. حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں کے دلوں کو دیکھا، کیونکہ دنیا میں جتنے انسانوں کو آنا تھا سب انسانوں کی روحوں کی تخلیق آدم علیہ السلام کے پشت سے اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ کر دی. اس کی دلیل سورہ اعراف کی آیت نمبر 172. ساری روحیں نکالی اور ساری روحوں کے دلوں کو دیکھا کہ ان میں سے سب سے اچھا دل کس کا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہے نا. کتنی تعداد ہے؟ ایک دم ٹھوس ثبوت سے اتنی کہیں نہیں بیان. 25 انبیاء کا ذکر قرآن میں ہے، لیکن کتنے ہیں؟ حقیقی علم کسی کے پاس نہیں. بے شمار انبیاء ہے. آپ دوسروں کو چھوڑو، صرف انبیاء لاکھوں میں، لاکھوں سے اوپر ہیں. اور پھر دنیا کا اول البشر انسان آدم علیہ السلام، آدم سے لے کر اس دنیا کے سب سے آخری انسان تک، سارے انسانوں کے دلوں میں سب سے اچھا دل فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد. سارے انسانوں کے دلوں میں سب سے اچھا دل کس کا؟ امام الانبیاء کا، جن کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، ان کا سب سے اچھا. فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاہ لرسالتہ. اللہ نے اپنی رسالت کے لیے، خاتم النبیین کے لیے، رحمت للعالمین کے لیے، ورفعنا لک ذکرک کے لیے منتخب کر لیا ان کو. کہہ رہے ہیں اس کے بعد، انبیاء کے بعد جن لوگوں کے دلوں کو چیک کیا، دیکھا وہ سب سے اچھے دل والے صحابہ، کلہم عدول، سارے کے سارے سچے، سارے کے سارے جنتی. جس نے بھی ایمان کی حالت میں نبی سے ملاقات کی، ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گئے، وہ کیا ہے؟ اس کو صحابی بولتے ہیں. وہ سارے کے سارے، اللہ اکبر، اللہ نے ان کے دلوں کا انتخاب کیا ہے. امیر معاویہ موجود، حسنین موجود، علی موجود، سارے صحابہ موجود. اس کے اندر، اس جملے کے اندر سارے صحابہ موجود. اللہ نے کیا کیا؟ فاصطفاہ، چن لیا، لوزراء محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کس چیز کے لیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر منتخب کر لیے گئے، رسول اللہ کے جانشین منتخب کر لیے گئے،
رسول اللہ کے ساتھی منتخب کر لیے گئے. ذرا سوچو ہماری روحیں بھی تھی نا, تابعین کی بھی تھی نا, ائمہ اربعہ کی بھی تھی نا, محدثین و مفسرین کی روحیں بھی تھی نا, لیکن یہ انتخاب, یہ مقام, یہ مرتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. ہر مدعی کے واسطے نہیں ہے یہ چیز, یہ انہی کے لیے تھی, انتخاب کر لیا اللہ تعالیٰ نے. تو جس نبی کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا, اس نبی کو دنیا والے برا کہیں, گستاخی کرے, اور اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دے گا, ان سے انتقام نہیں لے گا؟ ضرور لے گا, اور اللہ نے لیا ہے, ابھی آپ سنیں گے. اسی طرح سے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1168, حدیث نمبر 1168, حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست, مجھے تو 7 چیزوں کی وجہ سے سارے انبیاء پر فضیلت دی ہے. اور یہ 6 چیزیں جو مجھے دی ہیں کسی کو نہیں دی. یہ 6 چیزیں مجھے دی ہیں کسی کو نہیں دی. بولو کتنا چہیتے ہیں اللہ کے, کتنے محبوب ہیں اللہ کے, کتنے پیارے خلیل ہیں اللہ کے, کہ وہ خلیل اللہ جن کو ابراہیم کو کہا جاتا ہے ان کو بھی نہیں ملی, ذبیح اللہ اسماعیل کو کہا جاتا ہے ان کو بھی نہیں ملی, نوح کو نہیں ملی, ابراہیم کو نہیں ملی. یعنی اولو العزم پیغمبر جو ان کے علاوہ 4 ہیں ان کو بھی نہیں ملی, کسی نبی کو نہیں ملی. کہتے فضلت علی الانبیاء بست, مجھے 6 چیزوں کی وجہ سے دوسرے انبیاء پر بھی فوقیت دی ہے, فضیلت دی ہے. وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اوتی تو جوامع الکلم, مجھے جامع کلام دیا گیا ہے. قرآن جامع کلام ہے, ایسا کلام آسمانی دوسری وحی بھی کتابی شکل میں موجود, تورات, انجیل, زبور اور صحیفے, صحف ابراہیم اور موسیٰ, یہ سب بھی آسمانی ہے. یہ بھی آسمانی کتاب, آسمانی وحی اللہ کی طرف سے ہیں. لیکن جو مقام قرآن کا ہے وہ تورات کا نہیں, انجیل کا نہیں. جس طرح سے قرآن نبی کے قلب اطہر پہ نازل ہوا قیامت کی صبح تک ویسا ہی رہے گا, یہ گارنٹی کسی اور آسمانی وحی کو نہیں تھی. تو جامع کلام, خوبصورت کلام, پوری دنیا اور آخرت اور عالم برزخ کے لیے ایک علاؤ قانون, بہترین کتاب, ایسی اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی جو مجھے دی گئی. دوسری وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ, دشمن کے دل میں میرا خوف, میری ہیبت, میرا ڈر, 1 مہینے کی مسافت پہ اگر دشمن ہے تو ڈر ہے, خوف ہے میرا. وَحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمْ, تیسری چیز مال غنیمت میرے لیے حلال قرار دیا گیا, سابقہ انبیاء کے لیے نہیں تھا, میرے لیے حلال قرار دیا گیا. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا, پوری روئے زمین میرے لیے پاکی کا ذریعہ اور مسجد بنا دی گئی. جہاں نماز کا وقت ہو قبلہ رخ ہو, پانی ہو وضو کرو نماز پڑھو, پانی نہیں تیمم کرو نماز پڑھو. لیکن سابقہ امتوں کے لیے ایسا نہیں تھا, خاص مقامات تھے عبادت کے لیے, انہی جگہوں پہ عبادت. جیسے آج بھی بہت سارے مذاہب میں ہر جگہ عبادت نہیں, خاص مقام پہ آپ جائیں گے وہیں عبادت. تو یہ چیز مجھے دی گئی. اور 5ویں چیز وَأُرْسِلْتُ, مجھے بھیجا گیا کافۃ للناس, سب کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. مجھے سب کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا ہے, پوری دنیا والوں کے لیے. اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی نبی کو پوری دنیا کے لیے نبوت دی گئی. اور 6ٹھی چیز ختم بہ النبیون, میرے اوپر نبیوں کا سلسلہ ختم. لا نبی بعدی, میرے بعد اب کوئی نبی آنے والا دنیا میں نہیں ہے, میں آخری نبی ہوں. کیا مقام ہے آپ کا, کیا فضیلت ہے آپ کی, کہ انبیاء میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے چنا اور منتخب کیا. اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی حدیث نمبر 35-32, حضرت انس بن مالک راوی حدیث, اللہ کے نبی فرماتے ہیں
لی خمسۃ اسمائن، میرے 5 نام ہیں. اسماء حسنہ جہاں اللہ تعالیٰ کے 99 ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بہت سارے ہیں. آپ نے بے شمار قرآنوں کے ایک سائڈ میں اللہ کے 99 نام اور دوسری سائڈ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام دیکھے اور پڑھے ہوں گے، لیکن ان میں سے آپ کہتے ہیں لی خمسۃ اسمائن، 5 نام میرے بڑے مشہور ہیں. وہ 5 کون سے؟ انا محمد و احمد، میرا ایک نام محمد، ایک نام احمد. اچھا، احمد اور محمد کیا مطلب ہوتا ہے ان کا؟ وہ ذات جس نے دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کی ہو، کون ہے وہ؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. انبیاء کی عمریں 800 900 سال گزری ہیں، سابقہ انبیاء کی، نوح کی، ابراہیم کی، شعیب کی، بڑی لمبی عمر ہوئی، لیکن یہ مقام رسول اللہ کو ملا، سب سے زیادہ اللہ کی تعریف. دوسرا، سب سے زیادہ جس کی تعریف کی جائے اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو وہ کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور الحمدللہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے آج تک جتنے بھی آئے وہ سوائے اپنے پیر پہ کلہاڑی مارنے کے اور کچھ نہیں کیا، انہوں نے سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ نہیں کیا. لیکن رسول اللہ کی شان کبھی گھٹی نہیں، وہ ہمیشہ بلند ہے، وہ ہمیشہ اللہ نے بلند کی ہے، پھر بھی تعریف سب سے زیادہ اسی کی. سرچ کر کے دیکھ لیا جائے کس مہینے میں کس شخص کی سب سے زیادہ تعریف. کوئی مہینہ ایسا نہیں آئے گا کہ جس میں کوئی یہ کہے کہ رسول اللہ کو چھوڑ کر کے ان کی تعریفیں زیادہ ہیں. یہ مقام اللہ نے آپ کا رکھا ہے، سب سے زیادہ آپ اللہ کی تعریف کرنے والے، اور سب سے زیادہ دنیا میں آپ کی تعریف کی جاتی ہے. تیسرا نام وعن الحاشر وعن الماحی الذی یمحو اللہ الکفر، میرا ایک نام ماحی ہے. ماحی کا مطلب ناجائز رسم و رواج، ظلم و زیادتی، کفر، شرک، بدعت، خرافات میری ذات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مٹائے گا. ہوا بھی ایسا. زمانہ جاہلیت کے کتنے رسم و رواج تھے، بچیوں کو زندہ درگور کر دینا، شرک کے اندر لت پت لوگ تھے، اللہ کو بھول چکے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ کیا کیا؟ اس شرک کا خاتمہ کیا، کفر کا خاتمہ کیا، ظلم و زیادتی کا خاتمہ کیا، عدل و انصاف عام ہوا. تیسرا نام وعن الحاشر الذی یحشر الناس فی قدمی، میرا ایک نام حاشر ہے، سب کا حشر میرے بعد ہوگا، ساری امتوں کا حشر، حساب کتاب، معاملات، کیا کیا دنیا میں، کتنی زندگی دی تھی، کہاں گوائی، وہ سب حساب کتاب میری امت کے بعد ہوگا. اور 5واں نام وعد العاقب، میں عاقب ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ کا مرتبہ اللہ نے بہت بلند کیا. آپ کے مقام و مرتبہ کے لیے اگر صرف احادیثیں نوٹ کی جائیں، بے شمار احادیثیں ہیں. کہنے کا مقصد یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بلند کیا ہے، آپ کے ذکر کو بلند کیا. آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ منتخب کیے ہوئے ہیں، انبیاء میں بھی انتخاب ہے آپ کا، آپ امام الانبیاء ہیں. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، قیامت کے روز ساری اولاد آدم کا میں سردار ہوں گا، جنت کا دروازہ میں کھولوں گا، اور لوگ پریشان حال ہوں گے، ایک دوسرے نبی کے پاس جائیں گے، یا فلان اشفا یا فلان اشفا حتی تنتہی شفاعت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، شفاعت کرو شفاعت کرو. سارے منتقل کریں گے کہاں؟ امام الانبیاء کے پاس. بالآخر میں شفاعت کروں گا، اور یہی وہ مقام ہوگا جب مجھے مقام محمود عطا کیا جائے گا. کئی ساری فضیلتیں ہیں. ایک پوائنٹ تو یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہمیشہ بلند ہے، بلند رہے گا. اللہ نے بلند کیا، کوئی گھٹا نہیں سکتا.
دوسری بات، جن لوگوں نے رسول اللہ کی گستاخیاں کی آپ کی موجودگی میں، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا؟ آج کر رہے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس پوائنٹ پہ آپ غور سے سننا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے رشتہ دار، اپنے قریبی، کون؟ چچا ابو لہب، کتنی بڑی گستاخی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، میری مانو گے؟ سب کے سب نے ایک آواز میں کیا کہا؟ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے سنا ہی نہیں ہے، ہم اس بات کو بالکل مانیں گے۔ کہا اچھا اگر میری اس بات کو مانو گے تو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ لو، توحید کا اقرار کر لو، توحید پہ زندگیاں گزار لو، تمہیں کوئی خوف اور ڈر نہیں ہوگا، تمہیں جنت مل جائے گی۔ توحید کی دعوت دی، اور توحید کی دعوت یہ وہ دعوت ہے کہ جب بھی کوئی توحید کی بات کرتا ہے، اہل کفر اور اہل شرک اور اہل بدعت کے دل میں اس کے لیے برائی آ جاتی ہے۔ سارے رسم و رواج میں شریک ہو، سب کچھ کرے ٹھیک، لیکن جہاں اتباع رسول کی بات کرے گا، جہاں توحید کی بات کرے گا، وہی برا لگے گا۔ جن لوگوں نے کہا قد صدقت الرؤیا، جن لوگوں نے کہا ما جربنا الا علیہ صدقا، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچ بولتے دیکھا ہے، بالکل مانیں گے۔ جیسا توحید کی دعوت دی، انہی کے الفاظ کیا ہو گئے؟ ھذا ساحر کذاب، یہ تو جادوگر ہے، بہت بڑا جھوٹا ہے۔ اور چچے نے کیا کہہ دیا؟ تیرے ہاتھ مٹی میں مل جائیں، تو برباد ہو جائے، تو نے اسی لیے ہمیں جمع کیا تھا، اسی لیے ہمیں یہاں بلایا تھا، سارے معبودان باطلہ کو چھوڑ کے ایک معبود کی عبادت کریں، اسی لیے بلایا تھا۔ گستاخی کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی والے الفاظ کیے، کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ کوئی جواب؟ صحابہ میں محبت اور بڑی نبی سے، صحابہ کے اندر اتباع کا جذبہ اور بڑا، صحابہ نبی سے اپنا تعلقات اور مضبوط کیا، اس سے کہیں زیادہ نبی کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا، نبی کی ہر بات کو اپنے سر، آنکھوں، دل اور عمل میں سجانے لگ گئے۔ اچھا یہ ایسا کر رہا تو ایسا کر کے دکھائیں گے۔ آج دکھ اور افسوس ہوتا ہے کچھ چیزوں پہ، واللہ۔ جواب کس نے دیا؟ اللہ نے جواب دیا۔ ایک سورہ کریمہ نازل ہو گئی، تبت یدا ابی لہب وتب، تبت یدا، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ کس نے جواب دیا؟ اللہ نے جواب دیا۔ اور پھر ٹوٹے، ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اس کے مال نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا، اس کی دولت نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ گستاخی کی رسول اللہ کی، انجام کیا ہوا؟ سورہ لہب پڑھ کے دیکھ لیں۔ اور پھر اس چیز کو سامنے رکھ کر کے آج کے اس دور میں مسلمانوں کا فرض بنتا ہے صحیح سچا دفاع کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی جائے، اور آپ کی ہر سنتوں پر عمل کیا جائے، آپ کی اتباع کی جائے، اور اچھے انداز میں ایسے دشمن رسول، دشمن اسلام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعلیمات سکھائی جائے، اس کو بتایا جائے کہ تیرے علم میں نہیں ہے، جس شخص کے بارے میں تو بول رہا ہے وہ کچھ اور ہے، وہ ذات کچھ اور ہے، وہ ہستی کچھ اور ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا۔ اس کے علاوہ وقت نہیں ہے، ایک مثال اور دیکھیے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 36-17، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 36-17، انس بن مالک راوی حدیث کہتے ہیں جاء رجل فاسلم، ایک آدمی آیا، وہو نصرانی، وہ نصرانی تھا، کا پجاری تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد
کیا کرنے لگا؟ یقرأ سورۃ البقرہ وآل عمران، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو بہت زیادہ پڑھا کرتا تھا وہ. وَيَكْتُبُ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی لکھا کر دیا بھی کرتا تھا، کاتب وہی میں شمار ہو گیا. اسلام لایا ہے، اسلام لانے کے بعد اچھا لکھتا ہے، لکھنے بھی لگا، پڑھنے بھی لگا. کیا ہو گیا؟ فعاد نصرانیا، مرتد ہو گیا، دوبارہ نصرانی بن گیا، اسلام کو چھوڑ بیٹھا، مرتد ہو گیا. جب دوبارہ نصرانی بنا، اسلام کو چھوڑ بیٹھا، تو اپنی قوم سے کیا کہنے لگا؟ لا اعلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا ما قد کتب له، محمد رسول اللہ کچھ نہیں جانتے، جو میں لکھ کے دیتا تھا وہی بولتے تھے. نعوذ باللہ من ذالک. کتنی بڑی گستاخی کی. کس کی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا. اور جس رسول کے ساتھ رہ کر کے، جس کے اخلاق، جس کے حسائل، جس کی فضیلتیں، جس کا مقام و مرتبہ دیکھا، دیکھنے کے بعد بھی جب واپس مرتد ہوا تو ایسے الفاظ رسول اللہ کے بارے میں کہے. کیا ہو گیا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، جب اللہ نے اس کو موت دی نا، مرا وہ. فَدُفِنُوا، لوگوں نے اس کو دفنایا. فَأَصْبَحَ، اگلے دن انتقال ہوا، دفنا دیا. صبح ہوئی، فَقَدْ لَفَظَتْهُ الْأَرْض، زمین نے اس کو باہر نکال پھینکا. دفنایا تھا اس کو نصرانی کو، زمین نے اس کو باہر پھینک دیا، قبر پھٹی، وہ میت باہر پڑی. صبح دیکھنے لگے یہ کیا ہوا. کیا کہنے لگے؟ ھذا فعل محمد صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے. کیوں؟ سوچ غلط تھی، ذہن غلط تھا کہ ایسا ہوا ہے، اس وجہ سے کیا کہ مرتد ہوا تھا، انہوں نے ایسا کیا ہوگا. نہیں پتا تھا وہ شخص کچھ اور ہے، وہ ہستیاں کچھ اور ہیں، صحابہ وہ ایسا نہیں کر سکتے. چنانچہ کیا کیا؟ یہ الزام لگا کر کے اس سے گہری قبر کھودی، 2 فٹ اور نیچے گئے زمین میں، اس سے گہری قبر کھود کر کے دفنا دیا. پھر فَأَصْبَحَ فَقَدْ لَفَظَتْهُ الْأَرْض، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 36-17 نکال کے دیکھو اسلام 360 سے. کیا ہوا؟ دوسرے دن دیکھا تو پھر وہ میت باہر پڑی. پھر وہی جملہ ھذا فعل محمد صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ، کہا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے. چنانچہ غصہ ہوئے، اس سے 2 فٹ اور نیچے گئے، وہ اور نیچے دفنایا. تیسری مرتبہ صبح دیکھا وہ میت باہر پڑی. فعلموا، اب جان گئے وہ، فعلموا، جان گئے کہ یہ گستاخ رسول ہے، اور گستاخ رسول کو زمین بھی قبول نہیں کرتی، اور گستاخ رسول کی سزا یہ ہے. ہارون رشید نے امام مالک سے پوچھا تھا کہ گستاخ رسول کی کیا سزا ہے؟ کہا اس کو جینے کا حق نہیں ہے، وہ جیت رہا ہے، اگر دنیا میں چل پھر رہا ہے، زندہ ہے، زندہ رہتے ہوئے بھی مردہ ہے، اس کا انجام بڑا خطرناک. یہ دیکھو اس کا انجام کیا ہوا، تاریخ گواہ ہے، یہ چیزیں زندہ موجود ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ کی گستاخی کی ان کا انجام کیا ہوا. جاؤ دیکھو، ڈنمارک کے اخبار کو کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن جس نے گستاخی کی اس کا انجام کیا ہوا. لہذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایسے گستاخ رسولوں کو، آپ رسول اللہ کی گستاخی کر کے رسول اللہ کی شان میں کمی نہیں لا سکتے. آپ کا مقام بلند ہے، بلند رہے گا، لیکن اپنے بارے میں غور و فکر کرو کہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. بے شمار ایسی مثالیں ہیں، آج تک جس نے بھی گستاخی کی ہے وہ ذلت اور رسوائی کے سوائے اس نے اپنے بارے میں کچھ نہیں کیا. لہذا ایسے حالات میں جو لوگ بھی گستاخیاں کر رہے ہیں دنیا میں، اہل اسلام کا فرض بنتا ہے، مسلمانوں کا فرض بنتا ہے اچھے انداز سے دفاع کیا جائے. وہ ویلا مچا کر کے، جلسے جلوس نکال کر کے، دیکھو حالات کیا بنے، کن جگہوں پہ کیا کیا ہوا، یہ سب سامنے ہے. اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ہے. حکمت سے، علم سے، تدبر سے، اور ساری چیزیں مثالیں سامنے رکھ کر کے
جواب دیا جائے, دفاع کیا جائے اور رسول اللہ کی صحیح سیرت ان کے سامنے پیش کی جائے. واللہ ذرا سوچو تو صحیح, جس نے بھی گستاخی کی ہے کیا ہم نے اس کو رسول اللہ کی سیرت پیش کی؟ کیا ہم نے کسی غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دی؟ کیا کسی کو یہ سچائیاں بتائیں؟ کسی کو تعلیم بتائی؟ کسی کو کہا قرآن رحمت ہے, اللہ رحیم ہے, صحابہ رحماء ہیں اور نبی رحمت للعالمین ہے؟ یہ غلطیاں پہلی ہماری ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ان نبی کی صحیح تعلیمات ان تک نہیں پہنچائیں, جس کی وجہ سے وہ ایسا کر رہے ہیں. اور ہمارا ایک فرض ہے, ہمیں اس کے لیے نکالا گیا ہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس, اور نبی نے فرمایا لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر. اگر تم معروف کا حکم نہیں دو گے, غیروں کو دین اسلام نہیں پہنچاؤ گے, اسلام کی تعلیمات غیروں تک نہیں پہنچاؤ گے, تو پھر کیا ہو جائے گا؟ تم دعائیں کرو گے, تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. سوچو نا, ہم نے یہ کام کیا ہے وفیلا مچانے سے نہیں. سوچا جائے تو یہاں غلطی دو ہیں. ایک غلطی ہماری کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو, آپ کے مقام کو, آپ کی صورت و سیرت کو ہم نے ان تک نہیں پہنچایا, جس کی وجہ سے وہ ایسا کر رہے. اگر پہنچایا ہوتا تو ایسا نہیں کرتے. جاؤ دیکھو 1992 سے لے کر 97 تک ڈاکٹر شنکر دیال شرما, جس نے رسول اللہ کی تعلیم دیکھی, جس نے قرآن کی تعلیم دیکھی, اس نے کیا کہا؟ اے مسلمان تو نے کیا کیا, کیا کیا؟ علم کی کتاب تھی, دعا کی کتاب بنا دیا. قرآن علم کی کتاب تھی, دعا کی کتاب بنا دیا. سمجھنے کی کتاب تھی, پڑھنے کی کتاب بنا دیا. وہ زندوں کا دستور تھا, مردوں کا منشور بنا دیا. اے مسلمان تو نے کیا کیا, کیا کیا؟ ہم نے یہ سچا پیغام ان تک نہیں پہنچایا. یہ غلطی ہم مسلمانوں کی ہے. ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہمارے ہاں کیا طور طریقے ہیں غیروں کو دعوت دینے کے. ذرا سوچو, کبھی کسی غیر مسلم کو سچا اسلام بتایا, اس کی تعلیمات بتائی, رسول اللہ کی مقام و مرتبہ, آپ کی شخصیت, آپ کی صورت و سیرت بتایا؟ نہیں, ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں ہے. تو اس نے جب غلط کہہ دیا تو پھر ہم پریشان. اس پہلو پہ غور کرو. اس نے کہا, اس کا انجام آپ نے سن لیا, آج تک کیا ہوا ہوگا, یہی انجام ہوگا, وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. تیسری چیز, ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب بھی کبھی دنیا میں ایسے حالات آئیں تو کیا کرنا چاہیے؟ ہماری محبت اور بڑھنی چاہیے رسول اللہ سے, اور رسول اللہ کی سنتوں پر اور عمل کرنا چاہیے. اب بولو, ہم بھی رسول اللہ کے گستاخ ہیں. کہاں؟ رسول اللہ کی نہ مان کر کے غیروں کی مان رہے, اور رسول اللہ کی تعلیمات کو چھوڑ کر کے غیروں کی لے رہے, خواہشات کو لے رہے, رسم و رواج کو لے رہے. جس طریقے سے ہم عملاً رسول اللہ کی گستاخی کر رہے ہیں, یہ صحیح ہے؟ یہ بھی غلط ہے, اچھا نہیں ہے. تو ایسے حالات میں رسول اللہ کی سیرت کو اور زیادہ مسلمانوں کو پڑھنا چاہیے, اور زیادہ تاریخ کی کتابیں, احادیث کی کتابیں, آپ کی سنتیں, چھوٹی چھوٹی سنتیں عمل میں لانی چاہیے. سچی محبت ہونی چاہیے. ہم عملاً ہماری بھی وہی حالت, اتباع رسول کے تعلق سے ہماری بھی کنڈیشن خراب, اور وہاں تک ہم نے صحیح اسلام پہنچایا بھی نہیں, اور انہوں نے گستاخی کی. تو دکھ ہوتا ہے, دکھ کس کو نہیں ہوگا؟ ہوگا دکھ. لیکن کاش اس دکھ کا جو صحیح جواب ہے, اس کا جو صحیح حل ہے, وہ حل ہمیں نکالنا چاہیے. اور وہ حل کیا ہے؟ ہمیں ان تک صحیح اسلام پہنچانا چاہیے, ہمیں ان تک رسول اللہ کی شخصیت پہنچانی چاہیے, اور خود رسول اللہ سے عملی طور پہ سچی محبت کر کر کے عمل کرنا چاہیے. پچھلے سے پچھلا خطبہ کے 5 چیزیں جب یہ بندے کریں گے تو اللہ کے یہ عذاب آئیں گے. ان میں ایک پوائنٹ کیا تھا؟ ایک پوائنٹ یہ تھا کہ جب تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وعدہ خلافی کرو گے, ان کا کیا ہوا عہد توڑو گے, کلمہ نبی کا پڑھتے ہو, قانون نبی کا نہیں, عبادت نبی کے طریقے پہ نہیں, معاملات اپنی خواہشات کے مطابق, تو جب بھی تمہارے درمیان یہ چیز آئے گی تو کیا ہوگا؟ اس میں ایک پوائنٹ تھا, کیا؟ الا سلط اللہ علیہم العدو فاخذتهم من ایدیہم, پھر اللہ تمہارے اوپر ایسے دشمن مسلط کرے گا, وہ تمہارے ہاتھوں سے یہ چیزیں چھینے گے. کب؟
جب تم رسول اللہ کی گستاخیاں کرو گے، جب تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سے کیے ہوئے عہد جو قرآن اور حدیث کی صورت میں ہے اس کو توڑو گے تو ایسا ہوگا۔ ہم نے توڑا ہے اس کو، ہم نے اس کے ساتھ ایسا کیا ہے، لہذا ایسے حالات میں مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے، اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرنا چاہیے، رسول اللہ سے مضبوط کرنا چاہیے۔ ہماری عبادتیں، ہماری ریاضتیں، ہماری انفرادی زندگی، ہماری اجتماعی زندگی، ہماری کوئی بھی زندگی وہ رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق ہونے چاہیے۔ اس کا حل، اس کا سولوشن یہی ہے کہ سچی محبت اگر ہوگی ہم خود عمل کریں گے اور پھر ان کے پاس ہم یہ اسلام کی تعلیم پہنچائیں۔ واللہ کئی سارے اسٹیٹ ہیں، کئی سارے لوگ ہیں، میں نے دیکھا جو ایسا کام کرتے ہیں، سچا دین دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ ہمیں نہ اپنی فکر ہے نہ دوسروں کی فکر ہے، جبکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ تمہاری وجہ سے ایک آدمی ہدایت پہ آ گیا، ایک آدمی نے رسول اللہ کی سیرت کو جان لیا اور توحید کو قبول کر لیا، تمہارے لیے 100 سرخ ہونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اس کا حل یہی، رسول اللہ سے سچی محبت کیجئے، اپنی زندگیوں میں تعلیمات رسول کو لائیے، تعلیمات قرآن کو لائیے، اتباع رسول اور اتباع قرآن اور مکمل کیجئے، اور پھر اس سچے دین کو لوگوں تک پہنچائیے۔ جس نے بھی پڑھا ہے نا وہ اس بات کو ماننے پر مجبور ہے، ایسی شخصیت دنیا میں کوئی نہیں آئی۔ مائیکل ہارٹ جس نے 100 عظیم شخصیتوں کا نام لکھا، جس نے نام لکھا ہے، جس نے نمبر دیے ہیں، 10 بہترین شخصیت، 100 بہترین شخصیت، ایک عیسائی مصنف ہے، ایک کتاب لکھی ہے اس میں سب سے پہلا نمبر رسول اللہ کو کیوں دیا؟ پڑھ کر کے، سمجھ کر کے۔ اور ہو نہیں سکتا کہ دنیا کا کوئی رائٹر کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو وہ سارے مذاہب کے بانیوں کو، سارے مذاہب کے بڑی شخصیتوں کو پڑھے اور پڑھنے کے بعد رسول اللہ کا پہلا نمبر نہ دے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو۔ کئی ساری ایسی مثالیں موجود ہیں جو انصاف پرور لوگ تھے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کو ماننے والے تھے۔ گاندھی جی نے کیا باتیں کہیں؟ عدل و انصاف ہو تو عمر بن خطاب جیسا، عدل و انصاف ہو تو عمر بن عبدالعزیز جیسا، قانون ہو تو رسول اللہ جیسا۔ بھائی جو پڑھے گا نا وہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں کہہ سکتا۔ یہ جو لوگ بھی گستاخیاں کرتے ہیں، جو لوگ بھی برا بھلا بولتے ہیں، لا علمی کی وجہ سے، سازش کی وجہ سے، غلط ذہن کی وجہ سے، انتشار پھیلانے کی وجہ سے، دور ہونے کی وجہ سے کہ وویلا مچائیں گے، وویلا مچانے کی کوئی ضرورت ہم مسلمانوں کو نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ رسول اللہ کی اتباع کی جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبتیں، سچی سنتیں، پیاری سنتیں عمل میں لائی جائیں۔ دنیا کے سارے لوگ اللہ کی شان میں گستاخی کر لیں، اللہ نے کیا فرمایا؟ جیسے سمندر سے سوئی ڈال کر کے نکال لو، میری شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ جتنے بھی رسول اللہ کی گستاخی کوئی کر لے، رسول اللہ کی شان میں سوئی سمندر میں ڈال کر کے نکالو، جتنا پانی آتا ہے اتنی بھی کمی رسول اللہ کے مقام میں نہیں آئے گی، اس لیے کہ اللہ نے ان کا مقام بلند کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور صحیح طریقے سے اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی اور اسلامی تعلیمات کو ان کے سامنے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔